شام میں سخت گیر حکمران بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد اسرائیل صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اسرائیل نے پورے ملک میں حملوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اب تک 500 سے زائد حملوں میں اسرائیلی فورسز نے شام کی دفاعی تنصیبات کو تقریباً تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ حملوں کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے شام پر 24 سال تک آمرانہ حکمرانی کرنے والے بشار الاسد چند گھنٹوں میں ہی اپنی شاہانہ زندگی، قیمتی گاڑیاں، عالیشان محل اور حتیٰ کہ اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور اس میں روس نے ان کی کیسے مدد کی۔ 3 روسی ذرائع نے امریکی جریدے بلومبرگ کو بتایا ہے کہ اتوار کو دمشق میں باغیوں کے داخل ہونے کے بعد روس نے بشار الاسد کو شام کے ساحلی علاقے میں موجود اپنے ایئر بیس کے ذریعے ماسکو فرار کرنے کا انتظام کیا۔ اس معاملے سے واقف 3 ذرائع نے بتایا ہے کہ روس نے بشار الاسد کو قائل کیا کہ وہ مسلح گروپوں کے خلاف جنگ میں شکست سے دوچار ہوں گے، اور پھر روس نے بشار الاسد اور ان کے خاندان کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی صورت میں محفوظ راستہ فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پھر روس کے انٹیلیجنس ایجنٹوں نے بشار الاسد کے فرار کا انتظام کیا اور انہیں شام میں موجود اپنے فضائی اڈے کے ذریعے شام سے باہر نکال لیا، جبکہ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق بشار الاسد دمشق سے اپنے پرائیویٹ جیٹ میں فرار ہوئے۔ اس دوران ان کے جہاز کا ٹرانسپونڈر بھی بند کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی تعاقب نہ کر سکے، اور بشار الاسد نے اپنے کسی مشیر تک کو بھی اس بات کی اطلاع نہیں دی تھی۔ دمشق سے بشار الاسد کا جہاز شام کے ساحلی علاقے میں واقع روس کے ایئر بیس پر پہنچا اور اطلاعات کے مطابق پھر وہاں سے بشار الاسد ایک روسی فوجی طیارے میں ماسکو چلے گئے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ روسی حکومت کے قریب سمجھے جانے والے ایک شخص نے بتایا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی انٹیلیجنس سروس کو کہا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ بشار الاسد کی حکومت کو درپیش خطرات کا بروقت پتہ کیوں نہیں لگایا گیا۔ بشار الاسد اب شام سے فرار ہو گئے ہیں اور روس میں موجود ہیں، جہاں انہیں سیاسی پناہ بھی مل گئی ہے، لیکن شام میں 24 سالہ طویل حکمرانی کے دوران جہاں شامی عوام نے انتہائی سخت حالات کا سامنا کیا اور گزشتہ 13 سالوں کی خانہ جنگی کے دوران لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے اور اب بھی شامیوں کی ایک بڑی تعداد اپنے ملک سے باہر مہاجر کیمپس میں زندگی گزار رہی ہے، وہیں اس عرصے کے دوران بشار الاسد نے خود ایک انتہائی شاہانہ زندگی گزاری۔ ان کے پاس درجنوں قیمتی گاڑیاں تھیں، لیکن اب ان کا تختہ الٹنے کے بعد یہ ساری چیزیں باغیوں کے کنٹرول میں آ گئی ہیں اور باغی خود بین الاقوامی میڈیا کو ان تک رسائی دے رہے ہیں۔ CNN کی ایک ٹیم نے بشار الاسد کے گیراج کا دورہ کیا اور پھر ان کے زیر استعمال قیمتی گاڑیوں کی تفصیلات بتائیں۔ We are actually here in one of several garages. ہم اس وقت بشار الاسد کے صدارتی محل میں موجود متعدد گیراجز میں سے ایک میں موجود ہیں، And you can see اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشار الاسد بہت مہنگے شوق رکھتے تھے۔ یہاں پر دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں، یہاں متعدد ایسٹن مارٹن گاڑیاں ہیں، یہاں بہت لیمبورگینیز موجود ہیں، فراری گاڑیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس جگہ ہم موجود ہیں اس کے علاوہ بھی ایسی مہنگی گاڑیوں سے بھرے متعدد دوسرے گیراجز بھی اس محل میں موجود ہیں، جہاں درجنوں آرمرڈ گاڑیاں موجود ہیں۔ so many armored cars, and I'm bringing you over here because you can see this collection of classic cars over here. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاسک کارز کا ایک بڑا کلیکشن موجود ہے، اور عوام کو یہ سب دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ اس انتہا کی کرپشن کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں بشار الاسد رجیم ملوث تھا۔ Of the Assad regime, which is a big part of why this whole uprising started in the first place. اور یہی وجہ تھی کہ 2011 میں اس رجیم کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ بشار الاسد سے پہلے ان کے والد نے بھی کئی دہائیوں تک حکومت کی تھی، اور اس خاندان نے اپنا لیوش لائف سٹائل گزارنے کے لیے انتہا کی کرپشن اس وقت کی جب شام کے عام شہری 2 وقت کے کھانے کے لیے مشکلات کا شکار تھے۔ We're struggling to put food on the table. ذرا سوچئے کہ گزشتہ 14 سالوں سے شام کے شہری اسد رجیم کی بمباری بھگت رہے تھے، انہیں ٹارچر کیا جا رہا تھا، اغوا کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، مگر اسی وقت بشار الاسد بالکل ایک بادشاہ کی طرح زندگی گزار رہا تھا، جس میں گاڑیوں سے بھرے گیراجز تھے، عالیشان محل تھے، جہاں دنیا کی ہر آسائش اور سہولت تھی۔ اور ہم نے خود دیکھا کہ جب بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد عام عوام ان کے محل میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب شام کے عام عوام شدید مشکلات کا شکار تھے تو اس وقت بشار الاسد کا خاندان کتنی عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسد رجیم کے خاتمے کے فوراً بعد سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے دمشق میں موجود ان کے صدارتی محل کا رخ کر لیا اور صدارتی محل میں لوٹ مار کے مناظر بھی نظر آئے، جہاں لوگ بشار الاسد کے زیر استعمال چیزوں کو لے جاتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ کل بشار الاسد کے آبائی گاؤں قرداہ میں باغیوں نے ان کے والد حافظ الاسد کے مقبرے کو جلا ڈالا۔ حافظ الاسد نے تقریباً 3 دہائیوں تک شام پر حکمرانی کی تھی اور ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے 24 سال حکمرانی کی۔ شام سے اب تقریباً 5 دہائیوں بعد
اسد خاندان کی حکمرانی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ملک میں حالات غیر یقینی کا شکار ہیں۔ باغی گروپس حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو واپس شام آنے کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ آج باغی رہنما احمد الشرا، جو ابو محمد الجولانی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے رائٹرز کو بھیجے گئے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ وہ بشار الاسد کی زوال پذیر حکومت کی سیکورٹی فورسز کو تحلیل کر دیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے بشار الاسد کی فوج میں شامل ایسے افراد کو عام معافی دینے کا اعلان کیا تھا جن کے لیے فوج میں بھرتی لازمی تھی۔ اب ابو محمد الجولانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ پچھلی حکومت کی سیکورٹی فورسز کو تحلیل کر دیں گے اور بدنام زمانہ جیلوں کو بند کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کے ذخائر کی ممکنہ موجودگی کا سراغ لگا رہے ہیں اور انہیں محفوظ بنانے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں۔ ابو محمد الجولانی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں ان ہتھیاروں کا استعمال نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک حکومت تشکیل دیں گے، جبکہ موجودہ عبوری حکومت مارچ 2025 تک رہے گی۔ شام کی نئی انتظامیہ نے شہریوں کو پولیس فورس میں شمولیت کی دعوت بھی دی ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ وہ صدر بشار الاسد کے اقتدار کے دوران سالوں تک ہونے والی زیادتیوں کے بعد قانون کی حکمرانی قائم کریں گے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں اسرائیل شام میں جاری حالات کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور گزشتہ 4 دنوں سے اسرائیلی فورسز شام بھر میں اسد دور میں بنائے گئے فوجی تنصیبات کو تباہ کر رہی ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے آج بھی شام کے مختلف حصوں میں شدید بمباری کی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں اسرائیل نے شام میں تقریباً 500 مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں زیادہ تر شام کی دفاعی تنصیبات ہیں، جبکہ اس سے پہلے منگل کو اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس نے شام بھر میں 2 دنوں کے دوران تقریباً 480 فضائی کارروائیاں کی ہیں، جن میں زیادہ تر شام کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ان 480 حملوں میں سے تقریباً 350 حملے ایسے تھے جو ایئر کرافٹس کے ذریعے کیے گئے تھے، جن کا مقصد دمشق، ہومس، ترتوس، لتاکیہ اور پالمیرا کے ایئر فیلڈ، ایئر ڈیفنس بیٹریز، میزائلز، ڈرونز، جنگی طیاروں، ٹینکوں اور اسلحہ ساز فیکٹریوں کو نشانہ بنانا تھا، جبکہ باقی حملے زمینی کارروائیوں کی سپورٹ میں کیے گئے، جن کا مقصد اسلحے کے ذخائر، فوجی ڈھانچے، لانچرز اور فائرنگ کے مقامات کو نشانہ بنانا تھا۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بحری جہازوں نے 2 شامی بحری فیسلٹیز پر حملہ کیا ہے، جہاں 15 جہاز لنگر انداز تھے، جس میں درجنوں سمندر سے سمندر تک مار کرنے والے میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ شامی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق، جو ایک وار مانیٹر ہے، اس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ان حملوں میں شام کے سب سے اہم فوجی مقامات کو تباہ کر دیا ہے، جن میں شامی ہوائی اڈے اور ان کے گودام، طیاروں کے اسکواڈرن، ریڈار، فوجی سگنل اسٹیشن اور شامی صوبوں کے مختلف مقامات پر موجود بہت سے اسلحے اور گولہ بارود کے ذخیرے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے حلب میں شامی ایئر فورس کی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی سیکیورٹی ذریعے نے ان حملوں کو اسرائیلی فضائیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی آپریشن قرار دیا ہے۔ الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار آرون نے کہا ہے کہ اسرائیل کئی سالوں سے شام میں ایران اور لبنانی گروپ حزب اللہ کے اہداف پر حملے کر رہا ہے، لیکن شامی حکومت کے زوال سے پہلے اسرائیل روس کے ساتھ مذاکرات میں ایک طے شدہ قواعد کے تحت چل رہا تھا، جن میں اس بات کا وعدہ شامل تھا کہ وہ بشار الاسد کی حکمرانی کو غیر مستحکم نہیں کرے گا۔ اب چونکہ روس اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس صورتحال میں شام ایک کھلا میدان بن چکا ہے اور اسرائیل اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ مختلف عالمی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج شامی سرحد کے ساتھ قائم غیر مسلح بفر زون سے کافی آگے نکل چکی ہے اور دمشق سے محض 25 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور آج بھی ان کی پیش قدمی دیکھی گئی ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے اس کی تردید کی ہے، لیکن منگل کو اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ اس کی فورسز گولان کی پہاڑیوں کے بفر زون سے کچھ آگے نکل چکی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج بہت زیادہ آگے نہیں بڑھی ہے۔ واضح رہے کہ گولان ہائٹس یا گولان کی پہاڑیاں جو تقریباً 1200 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں اور شام کے دارالحکومت دمشق سے صرف 60 کلومیٹر ہی دور ہیں، یہ علاقہ 1967 تک شامی کا حصہ تھا، مگر 1967 میں ہونے والی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے اس کے اکثر حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر 1973 میں شام نے ان پہاڑیوں کا کنٹرول واپس حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ 1974 میں شام اور اسرائیل نے ایک جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے اور اس کے بعد پھر یہاں اقوام متحدہ کی نگراں فوج تعینات کر دی گئی، لیکن پھر 1981 میں اسرائیل نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جسے اقوام متحدہ سمیت دنیا کے کئی ممالک غلط قرار دیتے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سن 2000 میں اسرائیل اور شام کے درمیان اس علاقے کی شام کو ممکنہ واپسی اور امن معاہدے کے لیے اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے، لیکن یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ اسرائیل کی شام میں جاری کارروائیوں پر ابھی تک شام کی عبوری حکومت اور باغیوں کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے، تاہم اقوام متحدہ سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک ان پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ترکی، مصر، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ روس نے بھی ان حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن اسرائیلی حملوں پر امریکہ کی جانب سے فی الحال کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ جبکہ آج امریکہ کے مشیر قومی سلامتی جیک سلیون، جو اس وقت اسرائیل کے دورے پر ہیں، ان سے ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس معاملے پر بات چیت کی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق نیتن یاہو نے جیک سلیون کو کہا ہے
کہ بشار الاسد کے زوال کے بعد شام میں دہشت گرد سرگرمیوں کو روکنے اور ماقلیتی گروپوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ترکی اور امریکہ نے بھی شام میں محدود حملے کیے ہیں۔ ترکی نے حملے اپنی سرحد کے قریب ہونے والی کرد فورسز کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کیے، لیکن کرد فورسز نے بعد میں امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے ایک سیز فائر کے تحت اپنی پیش قدمی روک دی، جبکہ امریکہ نے شام میں داعش کے متعدد ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔